عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال فأوقصته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا وفي رواية ولا تخمروا وجهه ورأسه. قال المصنف رحمه الله الوقص كسر العنق. ایک شخص حج کے لیے گیا اور احرام باندھا ہوا ہے اور اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے غسل اور کفن کا معاملہ کیسا ہونا چاہیے؟ یہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک واقعہ پیش آیا تھا جس کے راوی عبداللہ بن عباس ہیں. فرماتے ہیں کہ بینما رجل واقف بعرفہ، ایک شخص عرفہ کے میدان میں کھڑا تھا اپنی سواری پر. اذ وقع عن راحلتہ، اچانک سواری سے گر گیا. فوقصتہ او قال اوقصتہ، اس سواری نے اس کی گردن توڑ دی. یا تو وہ گردن کے بل گرا اور گردن ٹوٹ گئی، یا گرنے کے بعد سواری کا پاؤں گردن پہ آ گیا جس سے گردن ٹوٹ گئی اور اس کا انتقال ہو گیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغسلوہ بماء وسدر، اس کو پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو. وکفنوہ فی ثوبیہ، اور اس کو احرام کی چادروں میں کفن دے دو. جو اس کے احرام ہے، اوپر کی چادر نیچے کی چادر، یہی دو چادریں اس کا کفن بنا دو. الگ سے کفن لانے کی انتظام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ولا تحنثوہ، اور اس کو خوشبو نہ لگاؤ. ولا تخمروا رأسہ، اور اس کے سر کو نہ ڈھانپو. فإنہ یبعث یوم القیامہ ملبیا، یہ شخص قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تلبیہ پڑھتے ہوئے. یہ سارے امور آپ نے کیوں ارشاد فرمائے؟ یعنی چند باتیں آپ نے ارشاد فرمائی. یہ شخص میدان عرفہ میں تھا، احرام باندھے ہوئے، سواری پر سوار، یعنی حج کے لیے گیا ہوا تھا. سواری سے گرا اور گر کر فوت ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کا حکم دیا. اس کا معنی محرم جب فوت ہوگا تو اس کو غسل دیا جائے گا، بلکہ آپ نے بیری کے پتوں والے پانی کے ساتھ، تاکہ زیادہ جو ہے تنقیہ، صفائی اور زیادہ میل کچیل کا ازالہ حاصل ہو جائے. آگے آپ نے 3 باتیں ارشاد فرمائی کہ اس کو احرام کی چادروں میں کفن دینا، الگ سے کفن کے اہتمام کی ضرورت نہیں ہے. ایسا کیوں فرمایا؟ کیونکہ یہ ایک نیکی میں مصروف تھا، اور وہ نیکی حج ہے، احرام پہنا ہوا تھا. اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص جو عمل کرتے کرتے فوت ہو وہ قیامت تک اسی عمل میں شمار ہوتا ہے، وہ نیک ہو یا بد ہو، اسی عمل میں شمار ہو. تو چونکہ یہ حاجی تھا اور محرم تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی احرام کے چادروں میں اسے کفن دینے کا حکم دیا، تاکہ یہ احرام اس کے ساتھ رہے اور قیامت تک یہ احرام کی حالت میں رہے، اور محرم اور حاجی شمار ہوتا رہے اور اس کو اجر ملتا رہے. اور دوسری بات، ولا تحنثوہ، اس کو خوشبو نہ لگانا، کیونکہ احرام کی حالت میں خوشبو کا استعمال ناجائز ہے. حاجی خوشبو استعمال نہیں کر سکتا. تو آپ نے فرمایا کہ اس کو محرم رہنے دو قیامت تک کے لیے، اور اس کو خوشبو نہ لگانا. ولا تخمروا رأسہ، اور اس کے سر کو نہ ڈھانپنا، کیونکہ محرم کا سر ننگا ہوتا ہے، اور حاجی کو احرام کی حالت میں سر ڈھانپنے کی اجازت نہیں ہے. تو اس کا سر نہ ڈھانپنا تاکہ اس کا سر ننگا رہے، اور یوں یہ قیامت تک جو ہے وہ احرام کی حالت میں شمار ہو. فرمایا کہ فإنہ یبعث یوم القیامۃ ملبیا، یہ شخص اٹھایا جائے گا قیامت کے دن تلبیہ پڑھتے ہوئے، لبیک اللہم لبیک، یعنی جو عمل کرتے کرتے فوت ہوا اس عمل میں شمار ہوگا، اور قیامت کے دن آئے گا وہی عمل کرتے کرتے، وہی کام کرتے کرتے. تو یہ اس شخص کی عظمت ہے جو شخص نیک عمل کرتے کرتے فوت ہو جائے، کہ اس کے ثواب کا سلسلہ قیامت تک جاری رہتا ہے، اور قیامت کے دن وہی نیکی کرتے کرتے آئے گا. اس کا عکس بھی ہے، ایک شخص برائی کرتے کرتے مر جاتا ہے تو قیامت تک برائی میں شمار ہوگا، اور قیامت کے دن جب اٹھے گا تو اسی برائی کے ساتھ اٹھے گا. تو اللہ تعالیٰ سے اپنی استقامت کی دعا کرنی چاہیے اور استقامت کی کوشش کرنی چاہیے. ہمیشہ اعمال صالحہ اختیار کرنے چاہیے.
یاتی شہید و یوم القیامہ و اداجہ تشجب دمن، شہید آئے گا قیامت کے دن، اس کی جو شاہ رگ ہے وہ کھلی ہوگی اور اس سے خون ابل رہا ہوگا، اس سے خون ابل رہا ہوگا۔ اللون لون الدم والریح ریح المسک، رنگ تو خون کا ہوگا لیکن خوشبو جنت کی کستوری کی ہوگی۔ تو شہید جس نیکی کے ساتھ دنیا سے گیا، قیامت کے دن اسی عمل سے اٹھایا جائے گا۔ دنیا میں اس نے اپنی جان قربان کی، اپنا خون بہا دیا، قیامت کے دن اٹھے گا، اس کا خون بہہ رہا ہوگا، دنیا اس کو دیکھے گی بھی کہ یہ شہید ہے، اور اس کی جو خون کی خوشبو ہے جنت کی کستوری کی دور دور تک محسوس ہوگی، اور دنیا وہ خوشبو سونگے گی کہ یہ کوئی شہید ہے جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا تھا۔ جی